پتہ چلا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور بسا اوقات تو جنات کو مدد ملتی ہے داخل ہونے میں، جنات کے لیے تو آسانی کا سبب بنتی ہے اونٹ کی ہڈی۔ تو یہ چیزیں اسی طرح یہ بوتل کا معاملہ، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن کی صورت کیسی ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا وہ بوتل میں داخل ہو سکتا ہے، کیا اتنی وہ اس کی صلاحیت ہے، یا معالج کی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس کو پکڑ کے بوتل میں داخل کر دے۔ تیسری چیز ایک اور بڑی اہم علاج میں چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ بوتل سامنے رکھ کے دکھا رہے ہوتے ہیں، دیکھو تمہیں اس میں اتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، دیکھو، ہیپناٹزم میں آتا ہے وہ چیز۔ اچھا، اور ایک اس میں ایک اور چیز اس کو بولتے ہیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی وہ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مریض کو آنکھیں بند کروا لیں یا مریض کو ایک جگہ پر دیکھنے کو کچھ بٹھا لیں اور کہیں کہ اسی چیز کی طرف دیکھتے رہنے، اور جو چیز آپ اس کو بار بار کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھو یہ نظر آ رہا ہے، کچھ ہی دیر بعد اس کو وہی چیز محسوس ہونے لگ جائے گی اس جگہ پر، چاہے وہ آنکھیں بند کروائی ہوں، چاہے سامنے بوتل رکھی ہو یا کچھ بھی اس طرح۔ یہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کو جن نظر آ رہا ہے، اکثر بچوں کو بٹھایا ہوتا ہے، تو ایسے بھی بہت کم کرتے ہیں۔ اکثر ہمارے ساتھی جو فلموں ڈراموں کے سین اصل حقیقت میں کرتے ہیں، جی اتنے جن میں نے جی اس بوتل میں قید کر لیے، آئے جی معالج صاحب علاج کرنے، جی کیا کیا جی، ادھر سے جن کو پکڑا جی، یہ بوتل میں بند ہو گیا، اب جی کیا کریں گے جی، اب میں جی اس بوتل کو پانی میں بہا دوں گا اور جن صاحب کا ہے۔ اب دیکھیں قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل ملتی ہے؟ بالکل، کیا جن ایسے پکڑا جا سکتا ہے، یہ ایسے بوتل میں بند ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا، جن کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ جن آگ سے بنے، تو بوتل پلاسٹک کی ہے، تو اب آپ اس میں کیا کہیں گے کہ جن آگ کا ہے، بوتل پلاسٹک کی ہے، تو کیا بنے گا بوتل کا؟ جن کو آگ کو پلاسٹک کی بوتل میں ڈالیں گے تو کیا بنے گا؟ عدنان بھائی، شعبدہ بازی، لوٹنے کے ڈرامے اس طرح ہمارے بھائیوں نے بنائے ہوئے ہیں، میں کیا کہوں ان بھائیوں کو، بھائی انسان کے اندر جن داخل ہو سکتا ہے، اس کی وضاحت قرآن نے بھی کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر دی۔ قرآن میں یتخبط الشیطان من المس، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے انسان قیامت والے دن ہوگا جیسے اس کو خبطی بنا دیا، شیطان نے داخل ہو گئے۔ تو شیطان کا داخل ہونا انسانی جسم میں بتا دیا۔ اگر بھائی بوتل میں داخل ہو سکتا ہوتا، یا کسی ہنڈیا میں داخل ہو سکتا ہوتا، یا کسی بندے کے جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑا جا سکتا ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے، یا کسی کی پاکٹ میں آ سکتا ہوتا۔ اکثر ایسے بھی ملتے ہیں ہمیں کہ جی میں نے تو جن کو ایسے پکڑا اور ایسے پاکٹ میں ڈال لیا اور ایسے پکڑا اور بوتل میں ڈال لیا۔ بھائی اتنا ہی آپ نے اس کو سمجھ رکھا ہے کہ ایک آپ کے جو ہے وہ ہاتھ میں کوئی چیز ہے، اس کو آپ پکڑتے ہیں اور بوتل میں ڈال لیتے ہیں؟ یہ شعبدہ بازی ہے، یہ ڈرامے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور بعض بھائی وہ نیت اچھی رکھتے ہوتے ہیں، وہ سوچ اچھی رکھتے ہوتے ہیں، لیکن انجانے میں انہیں اس فیلڈ کے بارے میں، اس بارے میں علم ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہی عمل کرتے ہیں جو کسی سے سیکھا ہے، یا نیٹ سے سیکھا ہے، یا یوٹیوب سے سیکھا ہے، اور بوتل میں جن جی ایسے کر کے ڈال لیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بوتل میں وہی عمل کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات جن بھی باہر بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، شعبدہ باز، اچھا بوتل میں ڈال لیے، ابھی وہ بھی ایک دو دن تنگ نہیں کرے گا، مریض اور پکا ہو گیا، فلاں بابا جی ایسی بوتل سے پاگل ہے گئے، آپ نے سنا ہوگا، بالکل ہوتا رہا ہے، دیکھتے ہیں ہم۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے، ابھی تو بہت زیادہ مصروفیت بڑھ گئی ہے، موبائل کو ٹائم بہت کم دیتے ہیں، گروپس وغیرہ تو بالکل نہیں دیکھتے، ویسے بھی ہماری ٹیم مینیج کرتی ہے، موبائلز وغیرہ دیکھتی۔ تو ایک گروپ میں مجھے ایڈ کروایا ایک دوست نے، کہتے جی قاری صاحب اس گروپ جو تھوڑا ٹائم دیو، ہم لوگوں کو نا یہاں پر بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو دین سے بہت زیادہ دور ہیں، تو شاید ہم کسی بھائی کو قریب کر لیں، اصلاح کر دیں، سارے معالج ہیں۔ وہ جی میں اس گروپ میں داخل ہوا تو اس میں عجیب عجیب باتیں، عجیب عجیب تجربات، میں نے تو ایسے اتنے جن پکڑ لیے، میں نے اتنے جن بند کر دیے، میں نے بند کر کے دفنا دیے ایسے۔ اچھا مجھے نا شرارت سوچی، میں نے کہا یار
چیک تو کریں کتنے پہنچے ہوئے ہیں. میں نے کہا بھائی میں نے جو جن قید کیے ہیں وہ تو میرے پاس ہیں. کہتے اچھا جی. میں کہا جی. کہتے پھر کدھر ہے؟ میں نا ایک بوتل تھی پڑی ہوئی خالی, میں نے اس کی تصویر بنائی اور بھیج دی. میں نے کہا یہ اب آپ کے علم کا پتہ چلے گا. میں نے کہا کس کس بھائی کو نظر آتے ہیں, پتہ بھی تو چلے کس کس بھائی کی نظر کھلی ہوئی ہے. میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ گروپ نے کہہ دیا جی اس میں 3 جن ہیں, 2 بیبی ہیں, ایک بندہ ہے, کسی نے کیا کسی نے کیا, سب کو ہی نظر آ گیا, حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا اس میں. یہ طریقہ ہے ان کا, یہ کام ہے ان کے, یہ سارے معاملات ہیں. اللہ کے لیے ان باتوں سے پیچھے ہٹیں, اس طریقے پر آئیں. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلیں گے, اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے, اسی طرح درباروں پہ ذلیل ہوں گے, اسی طرح خانقاہوں پہ ذلیل ہوں گے, اسی طرح تعویذوں والوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا, اسی طرح چلوں والے کے پیچھے بھاگنا پڑے گا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مانو گے نہیں تو اسی طرح ذلیل ہوتے رہو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاؤ, اللہ کے لیے اس بات کو سمجھو, ان شوبدہ بازوں سے بچو, ان چوروں سے بچو جو تمہارے ایمان کے ڈاکو ہیں, تمہاری امیدوں کے ڈاکو ہیں, تمہیں خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں, تمہیں نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں. ان سے بچو, ان سے دور ہو جاؤ اور اپنے ایمان کو نہ بیچو. یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سے دور کیے جا رہے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہ چور ڈاکو پیسے مال کے چور الگ ہوتے ہیں, یہ تمہارے ایمان کے چور ہیں, یہ تمہارا ایمان ہی لوٹ لیتے ہیں, یہ تمہاری امید ہی لوٹ لیتے ہیں, یہ تمہیں اللہ سے ہی دور کر دیتے. بھئی ایسے بندے کے پاس بھی کیا جانا جو تمہیں ڈرا کے اللہ سے ہی دور کر دے, جو تمہیں اتنا ڈراتا ہے کہ تمہارا یقین جو ہے تم اللہ سے ڈرنے کے بجائے جن سے ڈرنے لگ جاتے ہو. بھئی معالج تو وہ ہوتا ہے جو مریض کو ایک امید دے کے بھیجتا ہے, وہ مریض کو ایک خوف سے نکال کے بھیجتا ہے. تو یہ ایک ایسا بندہ ہے جو مریض کو جو ہے وہ خوف میں مبتلا کرتا ہے اور کہتا ہے اتنے بکرے لگیں گے اور اس طرح باتیں کر کے پھر جا کے مریض جو ہے مریض کو کہتا ہے تیرا علاج کروں گا. تو ان باتوں سے نکلیں, اللہ کے لیے ان باتوں سے نکلیں. کوئی بوتل میں بند کر رہا ہے, کوئی پاکٹ میں بند کر رہا ہے, کوئی کسی جگہ بند کر رہا ہے, کوئی کیسے نکال رہا ہے, کوئی کیسے نکال رہا ہے. تو یہ سارے طریقے بالکل فضول ہیں, من گھڑت ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. کوئی جن بوتل میں داخل نہیں ہوتے, کوئی جن بوتل میں قید نہیں ہوتے. یہ سب شعبدہ بازی, ڈرامے بازی اور اس طرح کی باتیں ہیں. اور جو بھائی اچھی نیت کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ شیطان تمہیں دھوکہ دیتا ہے, تم سے شیطان غلط طریقے سے کام کرواتا ہے. ان باتوں سے نکلیے. اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اچھے طریقے سے, شرعی طریقے سے, توحید کو جو ہے توحید و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں, اللہ کام لے گا. الحمدللہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے, اللہ کے فضل سے بہت سارے ممالک میں کام کر رہے ہیں, اللہ لے رہا ہے اللہ کے فضل سے. تو الحمدللہ مریضوں کا علاج بھی کرتے ہیں, جادو جنات کا علاج بھی کرتے ہیں, جن بھی نکالتے ہیں, جادو بھی نکالتے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے. تو ہم یہ شعبدہ بازیاں, یہ بوتل میں بند کر لیا, یہ ہنڈیا میں بند کر لیا, اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. سمپل قرآن سے علاج کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں. تو ان باتوں کو سمجھیے, ان باتوں کو ہم سمجھ لیں گے تو ہمارا معاملات بہت آسان ہو جائیں گے. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم